یہ جو پراکسیز ہیں یہ کنٹینویشن ہے. بھارت نے جو آپریشن سندور کرنے کی کوشش کی تھی, ناکام کوشش کی تھی, تو آپ کو بھی لگتا ہے یہ اسی کی کنٹینویشن ہے؟ یہ جو واقعات ہم نے خاص طور پہ جس طرح ہم نے گزشتہ رات والا واقعہ جو بلوچستان میں پیش آیا. بہت شکریہ رحمان, آپ نے وضو کیا اپنے پروگرام میں. جی بالکل, بلکہ یہ میں اس واقعے کو بتاؤں گا بھارت کی جو حکمت عملی ہے اس کے تناظر میں, کہ بنیادی طور پہ یہ ایک سچویشنل یا آج کی بات نہیں ہے. تقریباً براس ٹیکس سے اگر آپ پچھلے 38 سال کا احاطہ کریں تو تقریباً 7 سے 8 مواقع ایسے آئے ہیں جنوبی ایشیا میں جب بھارت نے مختلف بہانوں سے مختلف اوقات میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی براہ راست کوشش کی ہے, جس کو پاکستان نے یا تو ٹائملی موبلائزیشن, سفارتی کوششوں, کرائسس مینجمنٹ یا پھر بنیاد المرصوص جیسی مؤثر کارروائیوں کے ذریعے سے ناکام بنایا ہے. اچھا, یہ چونکہ خواہش بھارت کی یہ ہے کہ پاکستان کو وہ دنیا کے سامنے امبیرس کرے, ہیوملیٹ کرے اور ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچائے, اور جب ہماری بہت زیادہ جو مستعد اور چوکنا اور پروفیشنلی کمپیٹنٹ افواج کے سامنے جب ان کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر وہ دہشت گردی کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے سپاہیوں, ان کے جو پائلٹس ہیں اور ان کے ملاح ہیں, ان میں اتنی ہمت یا پروفیشنل قابلیت نہیں ہے پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی. تو بنیادی طور پہ جب پاکستان نے 1998 کا ایٹمی دھماکہ کیا تو اس کے بعد سے بھارت کی جو تصویراتی پلاننگ ہے اس میں یہی تبدیلی آئی کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 26-27 سال میں ایک مسلسل پالیسی کے تحت 2 کام انہوں نے کیے. ایک تو انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کی بہت بڑے پیمانے پہ سرپرستی شروع کی, جس میں ٹی ٹی پی, بی ایل اے, بی ایل ایف, مجید بریگیڈ یہ سب شامل ہیں, اور دوسری جانب پاکستان کو ڈس انفو لیب کے ذریعے سے بدنام کرنے کی کوشش کی. تو اچھا, اب میں کوئکلی اس کو ریسنٹ ٹائمنگ کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ابھی ایران اور اسرائیل میں جو جنگ ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ ہوئی, اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کارروائیوں اور تنظیموں کے خلاف پاکستان کے لیے نئے اور مثبت مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ کیسے ہو رہے ہیں, یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ ایسے کہ دیکھیں بھارت جو ہے چونکہ براہ راست آپ کے سامنے کامیابی نہیں حاصل کر رہا, تو وہ دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے اور اس کے لیے ہمارے مغربی ہمسایوں کی سرزمین استعمال کر رہا ہے. تو ایک جانب افغانستان کے حوالے سے چین کا جو ایک انسینٹیو ہے سی پیک کو آگے بڑھانے کا, افغانستان کو اس میں شامل کرنے کا, وہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ بجائے یہ کہ وہ بھارت کے ایما پر پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی اور سپورٹ اور ٹالریٹ کریں, وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ اپنی سرزمین سے ان کا خاتمہ کریں اور اس خطے میں بڑھتی ہوئی ترقی و خوشحالی کے منصوبوں میں اپنا حصے دار بنے. دوسری جانب ایران کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ان کے بھی بعض علاقوں میں یہ دہشت گرد موجود رہے ہیں, تو اب جب کہ آپ نے دیکھا کہ بھارت نے کھل کر اسرائیل کی پشت پناہی کی, تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ایرانی بھائیوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو حقیقت کو جانتے ہوئے جو بھارت کی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گرد تنظیمیں, ان کا قلع کما کرنا چاہیے اپنی سرحدوں سے, تاکہ کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ تنظیمیں پاکستان اور ایران دونوں کی دشمن ہیں. رائٹ, لیکن اس میں مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ جس طرح سے یہ تنظیمیں ان سافٹ ٹارگیٹس جن کو سیکیورٹی کی زبان میں کہا جاتا ہے, یہ مسافر ہیں, نہتے ہیں, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوتا, ان کے پاس اپنی کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی, ان کا اسٹیٹ سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کو نشانہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے, نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا چیز ریفلیکٹ کرتی ہے ان تنظیموں کے بارے میں؟ بہت اہم سوال کیا. دیکھیں, اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم سارے جو ہیں, تمام تر جو بھی ہماری زبان ہو, رنگ, نسل ہو, ہم مسلمان ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ محرم کا انتہائی مقدس مہینہ ہے. تو ایک کسی بھی انسان کی اور خصوصاً مسلمان کی ایتھنک لائنز پہ اس مقدس متبرک مہینے میں جان لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس تنظیم کا اسلام سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ جن اہداف کا یہ چناؤ کر رہے ہیں
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھیں جو محنت کش ہیں، کاروباری لوگ ہیں یا انویسٹر دیگر صوبوں اور حصوں سے بلوچستان میں جا کے وہاں کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو ان کو ٹارگٹ کرنا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنا اسکل، اپنا سرمایہ، اپنی توانائی کے ذریعے سے لوگوں کی زندگی کے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہیں، وہاں ترقی خوشحالی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں. یعنی کہ ایتھنیسٹی تو بہانہ ہے، اصل نشانہ پاکستان ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان ترقی نہ کرے. اچھا، بیانیہ اور جو ٹارگٹنگ ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹری ہے. تیسری بات اس سے تصویراتی اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب ان کو فوج کے خلاف اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اس لیے وہ سافٹ ٹارگٹ کو استعمال کرتے ہیں. چوتھی بات یہ کہ ان کو ریکروٹمنٹ میں بھی کافی مسائل کا سامنا ہے، اور ہمارے جو غیور باشعور بلوچ نوجوان ہیں وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آ رہے. اس لیے کئی موقعوں پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے معصوم بچیوں کو اور خواتین کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں آخری بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں یہ صرف پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمیں ایک عالمی جو جیو پالیٹکس ہے اس کے کانٹیکس میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو سفارتی قیادت ہے وہ چین کی قیادت سے بھی یہ بات اٹھائے کہ دیکھیں چین کے اہداف اور مفادات پہ اگر پاکستان کے اندر حملہ ہوتا ہے تو وہ چین کے اوپر بھی حملہ ہے، صرف پاکستان کے اندر حملہ نہیں ہے. تو بہت ضروری ہے کہ وہ بائیلیٹرل لیول پہ بھی ایران، افغانستان اور بھارت سے یہ معاملے کو اٹھائے. تو میں بنیادی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں وہ اس مسئلے کو سید محمد علی صاحب، بھارت تو اس کو جی میں صرف گزارش یہ کر دوں آپ بات پوری کر لیجئے کے ساتھ ساتھ سفارتی اور قانونی اعتبار سے اور انٹیلیجنس آپریشن کے ذریعے بھی ایک ہمہ جہت حکمت عملی سے کے ذریعے نمٹنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے. اور یہ جو ایک پیٹرن ہم دیکھتے ہیں، نہ صرف اس طرح کی کارروائیوں کو جو ان کا میڈیا ہے وہ ان کو سپورٹ دیتا ہے، کوریج دیتا ہے، بلکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور اس کا ہم نے اس واقعے میں بھی جو ہے وہ دیکھ لیا، ایک تاثر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو یہ چیزیں باہر کیوں نوٹس نہیں آتی، اور کیوں بھارت جو ہے یا اس کا میڈیا، اسٹیٹ تو نہیں چلے، ان کا میڈیا تو ہے، وہ اسی کی ریفلیکشن ہے، وہ کھلے عام جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ سپورٹ دیتے ہیں، اور ان کا میڈیا بھی جو ہے وہ ان کو سپورٹ دیتا ہے؟ دیکھیں دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے جو عالمی میڈیا ہے وہ نظریات کے مقابلے میں مفادات کو شاید زیادہ ترجیح دیتا ہے. اور آپ اس کی سب سے بڑی حقیقت اس وقت فلسطین کے مسئلے کی نوعیت ہے کہ مغربی میڈیا کا بیانیہ اور موقف کیا ہے اور وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. دوسری جانب بھارت کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ تو بالکل ایک اظہر من الشمس ثبوت موجود ہے کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کی کارروائی پاکستان میں ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک آڈیو لیک بھی سنائی تھی ایک اعلیٰ بھارتی انٹیلیجنس کے افسر کی کہ جناب میں لاہور سے لے کے بلوچستان تک ہر جگہ دہشت گردی اگلے کئی سالوں تک پھیلانا چاہتا ہوں. تو یہ کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم ان کی حکمت عملی ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے، یہاں کے لوگوں کی ہوپ اور کانفیڈنس اور یونٹی کو کمزور کرنا ہے، اور عالمی اعتماد اور جو ہماری ساکھ ہے اور انویسٹر کا کانفیڈنس ہے اس کو ڈیمیج کرنا ہے. تو یہ ہمیں بالکل سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ڈیفینیٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ان کے میڈیا کی جو مکمل اور مسلسل تائید اور ستائش اور گلوریفیکیشن آف دہشت گردی ہے اس کو ایز این امپیریکل ایویڈنس ایک ارریسپانسبل جرنلزم کے طور پہ بھی دکھانا چاہیے. اور اس کا دوسرا پہلو میں کوئکلی بتاتا چلوں، ابھی جو ایکس کا پلیٹ فارم ہے اس نے رپورٹ کیا ہے، شدید گریونسز شو کیے ہیں کہ جو رائٹرز اور دیگر کریڈیبل انٹرنیشنل میڈیا ادارے ہیں ان کے اوپر بھارت اپنے ملک کے اندر پابندیاں لگا رہا ہے اظہار رائے میں، اور دوسری جانب دوسرے ممالک میں دہشت گردی کی گلوریفیکیشن اور سپورٹ کر رہا ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو میکسیمم کوریج، سپورٹ اور گلوریفیکیشن ملتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اپنے ملک کے حوالے سے جو حقائق بھی عالمی میڈیا سامنے لاتا ہے اس کو پھر وہ سینکشن کرتے ہیں، ریسٹرکٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ حقیقت ہے جو بتدریج عالمی برادری کے بھی سامنے آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک خوشائند بات جو ہے بنیاد المرصوص کے بعد کہ آپ نے دیکھا
کہ بھارتی موقف اور بیانیے کو دنیا نے ریجیکٹ کیا اور حقیقت پر مبنی پاکستان کے موقف کو پوری دنیا نے آگے لایا.